بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم. اہل بیت اردو پوڈ کاسٹ کے تیسرے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. اب سے کچھ روز قبل میں قصص قرآن جو کہ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی تفسیر نمونہ میں موجود قرآنی واقعات پر مشتمل ایک کتاب ہے، یعنی قرآنی واقعات کو الگ سے کمپائل کیا گیا ہے. اس کو قصص قرآن کا نام دیا گیا. اس کا اردو ترجمہ میں دیکھ رہا تھا. اردو ترجمے کے مقدمے میں ایک عنوان ہے، انسانی زندگی پر داستان کا اثر. مجھے نہیں معلوم کہ یہ عنوان یا یہ مقدمہ خود آغا ناصر مکارم شیرازی صاحب نے تحریر کیا ہے یا کہ مترجمین میں سے کسی کی کاوش ہے یا اس کو کمپائل کرنے والوں میں سے کسی کی کاوش ہے. لیکن اس مقدمے میں کچھ دلچسپ نکات تھے تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. اس مقدمے کا عنوان ہے انسانی زندگی پر داستان کا اثر. قرآن کریم کا بہت سا حصہ گزشتہ قوموں کی سرگزشت اور گزرے ہوئے لوگوں کے واقعات کی صورت میں ہے. اس پہلو پر نظر کرنے سے یہ سوال سامنے آتا ہے کہ ایک تربیت کنندہ اور انسان ساز کتاب میں یہ تاریخ اور داستانیں کیوں ہیں؟ لیکن درج ذیل نکات کی طرف توجہ کرنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. گزشتہ لوگوں کے حالات ان کے نہایت قیمتی تجربات کا مجموعہ ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ زندگی کا حاصل تجربے کے علاوہ کچھ نہیں. تاریخ ایک آئینہ ہے جو اپنے اندر تمام انسانی معاشروں کا ڈھانچہ منعکس کرتا ہے. یہ آئینہ ان کی برائیاں، اچھائیاں، کامیابیاں، ناکامیاں، فتوحات، شکستیں، ان سب امور کے عوامل اور اسباب دکھا دیتا ہے. اسی بنا پر ان کی پوری عمر کے تجربات کو سمیٹ لیتا ہے. اسی وجہ سے حضرت علی علیہ السلام اپنے آبرومند فرزند کے نام اپنی تاریخی وصیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، اگرچہ گزشتہ لوگوں کی عمر مجھ کو حاصل نہیں ہوئی، تاہم میں نے ان کے اعمال دیکھے ہیں اور ان کے واقعات میں غور و فکر کیا ہے اور ان کے آثار میں سیر کی ہے. اس طرح سے گویا میں ان میں سے ایک ہو گیا ہوں. بلکہ اس بنا پر کہ میں نے ان کی تاریخ کے تجربات معلوم کیے تو گویا میں نے ان کے اولین و آخرین کے ساتھ زندگی گزاری ہے. یہ وصیت امام علی علیہ السلام کی موجود ہے نہج البلاغہ میں. البتہ یہاں تاریخ سے مراد وہ تاریخ ہے جو خرافات، اتہامات، دروغ گوئی، چاپلوسیوں، ثنا خوانیوں، تحریفوں اور مسخ شدہ واقعات سے خالی ہو. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسی تاریخیں بہت کم ہیں. اس سلسلے میں قرآن نے حقیقی تاریخ کے جو نمونے پیش کیے ہیں ان کے اثر کو نظر سے اوجھل نہیں رہنا چاہیے. دوسرا نقطہ جو انہوں نے اس مقدمے میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ علاوہ ازیں تاریخ ایک خاص قوت جاذبہ رکھتی ہے اور انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اپنی عمر کے تمام ادوار میں اس زبردست قوت جاذبہ کے زیر اثر رہتا ہے. اسی بنا پر دنیا کی ادبیات کا ایک اہم حصہ اور انشا پردازوں کے عظیم آثار تاریخ اور واقعات پر مشتمل ہیں. شعراء اور عظیم مصنفین کے بہترین آثار چاہے وہ فارسی میں ہوں یا دوسری زبانوں میں یہی داستانیں اور واقعات ہیں. گلستان سعدی، شاہنامہ فردوسی، خمسہ نظامی اور معاصر مصنفین کے دلکش آثار، اسی طرح ہیجان آفرین فرانسیسی مصنف وکٹر ہیوگو، برطانیہ کے شیکسپیئر اور جرمنی کے گوئٹے، سب کی تصانیف داستان کی صورت میں ہیں. داستان اور واقعہ چاہے نظم کی صورت میں ہو یا نثر کی نمائش کے انداز میں ہو یا فلم کی شکل میں، پڑھنے والے اور دیکھنے والے پر اثر انداز ہوتا ہے اور ایسی تاثیر عقلی استدلالات کے بس کی بات نہیں ہے. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ انسان عقلی سے پہلے حسی ہے اور وہ جس قدر فکری مسائل میں غور و فکر کرتا ہے اس سے زیادہ حسی مسائل میں غوطہ زن ہوتا ہے. زندگی کے مختلف مسائل میں جس قدر میدان حس سے دور ہوتے ہیں اور خالص عقلی حوالے سے ہوتے ہیں اسی قدر ثقیل اور سنگین ہوتے ہیں، یعنی بھاری ہوتے ہیں اور اتنی ہی دیر سے ہضم ہوتے ہیں. تیسرا نقطہ، داستان اور تاریخ ہر شخص کے لیے قابل فہم ہے، جبکہ اس کے برعکس عقلی استدلال کی رسائی میں سب لوگ برابر کے شریک نہیں ہیں. اسی لیے وہ کتاب کے جو عمومیت رکھتی ہے یعنی قرآن کریم اور سب کے لیے ہے، نیم وحشی ان پڑھ عرب کے بیابانی بدو سے لے کر عظیم مفکر اور فلسفی تک کے لیے قابل استفادہ ہے، اسے حتمی طور پر تاریخ، داستانوں اور مثالوں کا سہارا لینا چاہیے. ان تمام پہلوؤں کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ تمام تاریخیں اور داستانیں بیان کر کے قرآن کریم نے تعلیم و تربیت کے لحاظ سے بہترین راستہ اپنایا ہے. خصوصاً اس نقطے کی طرف توجہ کرتے ہوئے کہ قرآن نے کسی موقع پر بھی خالی تاریخی واقعات ہی نہیں بیان کیے بلکہ ہر قدم پر اس سے نتائج اخذ کیے ہیں اور اس سے تربیتی حوالے سے استفادہ کیا ہے. چنانچہ آپ اسی صورت میں اس کے کئی نمونے دیکھیں گے. آپ کی سماعتوں کا شکریہ. خدا حافظ.